بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ گجرانوالہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس والے ہی لٹ گئے ہیں اور پولیس والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور دوسری جانب ایک پولیس افسر ہیں، وہ ایک غریب آدمی کا بکرا چوری کرنے میں ملوث پائے گئے۔ اور یہ ہمارا نظام ہے، اور اس نظام کے اس حوالے سے ہم اس وجہ سے بات کرتے رہتے ہیں کہ اس نظام کو ایکسپوز کریں تاکہ اصلاح ہو اور ہمارے معاشرے میں بہتری آئے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جو چکوال میں واقعہ ہوا اس کی ایف آئی آر کا۔ مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ وہ ایف آئی آر آپ ہمیں بتائیں، ایف آئی آر میں وقوع کیا لکھا گیا ہے، چونکہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پولیس کا موقف تھا۔ تو جو ایف آئی آر ہے جو مدعیان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اس کی جو تفصیل ہے، یہ تھانہ صدر چکوال ہے، اور یہ وہ مقدمہ ہے جس میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ زیادتی کا انکشاف ہوا۔ 15 نابالغ بچوں کے ساتھ، 9 سے 12 سال ان کی عمریں تھیں۔ تاریخ و وقت رپورٹ ہے 17/11/2023، 7:30 بجے شام کا وقت ہے، اور جو مقدمہ نمبر 23/737/2023 ہے، اور تھانہ صدر چکوال ہے، اور جو اس میں مستغیث ہیں وہ ہیں سلطان ولد نذر محمد، یہ جو اس میں مدعی ہیں۔ بخدمہ جناب ایس ایچ او تھانہ صدر چکوال جناب علی، گزارش ہے کہ کھوکھر زیر کا رہائشی ہوں، سائل کھوکھر زیر کا رہائشی ہے اور سکونتی ہوں۔ میرا بیٹا مسمی نام اس کا، بعمر قریباً 12 سے 13 سال، اور وہ جو مدرسہ ہے چوہا چوک چکوال میں دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ آج مورخہ 17/11/2023 کو بوقت 1:30 بجے دن میں اپنے بیٹے کو ملنے چوہا چوک مدرسہ گیا تو میرا بیٹا کافی پریشان تھا، جس کو میں نے کافی تسلی دے کر پریشانی کی وجہ پوچھی، تو اس نے بتایا کہ ہمارے استاد حافظ ذیشان اور حافظ انیس نے میرے ساتھ غلط حرکات اور بدفعلی کی اور چاقو سے ڈراتے ہیں۔ مزید پوچھنے پر جواد سلطان نے بتایا کہ میرے علاوہ دیگر طالب علموں میں، اس میں جو طالب علم ہیں ان کے نام ہیں، اور یہ 6 طالب علم مزید ہے جن کا نام اس ایف آئی آر میں شامل ہے جو متاثرہ ہیں۔ دونوں استادوں نے بدفعلی کی ہے، ان کے جسموں پر چھری سے زیڈ کے نشانات بناتے رہے ہیں۔ بچوں کے جسموں پر چھری کا جو وار ہے اس سے زیڈ کا نشان بناتے تھے۔ اب وہ جو بھی، ایک کا نام ذیشان تھا جو بدبخت وہ درندہ تھا، اور ایک کا نام انیس تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ حافظ لگانا بھی گناہ ہے، اور وہ زیڈ کا نشان بناتے تھے بچوں کے جسموں پہ۔ یہ جب میں نے ایف آئی آر پڑھی تو دل ایک جیسے چونکہ چونکا دینے والی باتیں، ایک تو زیادتی کی اور پھر اس کے بعد ان کے جسموں پر چھری سے نشان بنائے، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے ہمیں نے دین سمجھنا یا پڑھنا ہے، اور وہاں یہ حالات ہیں، تو ہم معاشرے میں کیسے دین کو پھیلائیں گے، یا کیسے دین کی جو اصل رحمتیں، برکتیں اور جو بلیسنگز ہیں وہ ہم کیسے معاشرے تک پہنچائیں گے، جب جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ کہ جو ایف آئی آر میں ہے کہ بدفعلی کی ان کے جسموں پر چھری سے زیڈ کے نشانات بناتے رہے ہیں، جو اب بھی نشان موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے نے بتایا کہ ہمارے استاد ذیشان اور انیس مدرسہ کے بچوں، آگے پھر بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو 8 بچوں کے، پہلے اوپر 6 بچوں کے نام تھے اور 8 مزید اور لکھے ہوئے ہیں، کے ساتھ بھی مختلف اوقات میں نازیبہ حرکات کرتے رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر بھی چھری سے زیڈ کے نشانات بناتے رہے ہیں۔ دونوں جو استاد ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ بدفعلی، نازیبہ حرکات و تشدد کر کے سخت زیادتی کی، اور درخواست پیش کرتا ہوں قانونی کارروائی کی جائے۔ اور درخواست پر ان کی جو ہے وہ جو وکٹمز ہیں، ٹوٹل ان کی جو تعداد یہاں پہ لکھی گئی ہے وہ 15 ہے، اور جس میں کہا گیا ہے جی کہ جو دفعات ہیں وہ لگائی گئی ہیں 376 3 375 اے اور 377 بی، 3 دفعات لگائی گئی ہیں، ریپ کی بھی اور ان نیچرل لسٹ کی بھی، اور پھر جو دوران تشدد، جو جنسی حراست، جو تشدد کیا گیا، جو چھری سے نشان بنائے گئے ہیں، وہ بھی اس میں دفعات شامل کی گئی ہیں۔ یہ 3 دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس مقدمے میں یہ جو 3 دفعات شامل کی گئی ہیں، اور میرا یہ مطالبہ ہے، میرے 2 مطالبات ہیں۔
ایک تو بحیثیت قوم ہمیں اس لعنت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا جو معصوم بچوں کے ساتھ 9 سے 10 ہم نے زینب قتل کیس اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی تھی، اور وہ درندہ چونکہ ایک عوام نے آواز اٹھائی تھی تو اس درندے کو پھانسی ہو گئی تھی، وہ جو قصور کی زینب بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اب یہ 9 سے 12 سال کے بچے ہیں، اور اگر زیادتی ہوئی ہے اور ان کے جسموں پر زیڈ کا نشان بنایا گیا ہے تو یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ جس کے اوپر ہمارے جو اتھارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ جلد ان کے خلاف تفتیش ہو، ان کو دفاع کا موقع ملے، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو، ٹرائل مکمل ہو، اور اگر یہ گناہ گار ہیں تو ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ اور اصل میرا مطالبہ ہمارے مذہبی جو طبقات ہیں، فضل الرحمان جیسے، اور ان لوگوں سے کہ آپ کو اس پر اب اٹھنا ہوگا، آپ کو اب سٹینڈ لینا ہوگا کہ ہر صورت جو کسی بھی مدرسے میں یہ اجازت نہ ہو کہ مولویوں کو جب یہ پتہ ہو کہ جو ان کے سربراہ ہیں یا جو مدرسوں کو چلانے والے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی سخت ایکشن لیا ہے یا سخت، اب یہاں بھی کیا ہوا ہے کہ وہ جو محتمم تھے یا منتظمین تھے ان کے نالج میں آ گیا تھا، CCTV لگا ہوا تھا، انہوں نے صرف کیا کیا کہ ہمارا مدرسے کا نام بدنام ہوگا، انہوں نے ان کو نکال دیا ٹیچرز کو، لیکن ان کو پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ وہ تو بچوں نے پھر آگے جا کے جب معاملہ بتایا تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ تو اس پر ایک تو اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ سخت ایکشن لیں اور معصوم بچوں کو انصاف دیں، اور دوسرا مذہبی طبقات کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے بد کرداروں اور لعنتیوں کے خلاف اس کو جہاد سمجھ کے کھڑے ہو جائیں اور ان کے خلاف ایک زبان ہو جائیں، اور تاکہ آئندہ کسی بھی معصوم بچے کی اور مقدس جگہ جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں کوئی ایسی جو کام نہ کرے۔ دوسری جانب کراچی پولیس نے رانی پور میں بچے سے بکرا چھیننے والے پولیس افسر کو گرفتار کر لیا ہے۔ انویسٹیگیشن کے ASI ہدایت کو کرنگی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ASI اور جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے، پولیس افسر ہے، اور اہلکاروں سے متعلق بکرا چھیننے کی خبر نشر ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق ASI اور اہلکاروں کے خلاف خیرپور میں مقدمہ درج کیا گیا۔ واقعے میں ملوث دیگر اہلکاروں کی تلاش بھی جاری ہے۔ چند روز پہلے لاڑکانہ سے کراچی واپس آنے والے انڈسٹریل ایریا پولیس نفری نے ہنگورچا کے قریب بچوں کو بکریاں چراتے دیکھا تو ایک بکرا لوٹ کر گاڑی میں ڈال کر اور فرار ہو گئے۔ متاثرین نے پولیس گاڑی کا پیچھا کیا تو اہلکار ہجوم دے کر جو تھانے میں جو ایک میروا تھانے ہے اس میں گھس گئے۔ علاقہ مکینوں نے الزام لگایا کہ کراچی پولیس نے اسلحہ دکھا کر بچے سے بکرا چھینا۔ ٹھری پولیس نے کارروائی کرنے کی بجائے ان جو آگے متاثرین تھے ان پر لاٹھیاں برسائیں۔ ٹھری میروا پولیس نے علاقہ مکینوں سے کہا کہ بکرا واپس کریں، معاملہ نہ بڑھائیں، لیکن متاثرین کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور انہوں نے انصاف مانگا، جس پر یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آ گیا، اور بالآخر جو اس ASI کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو پولیس اہلکار ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائی کی جا رہی ہے۔ جب پولیس والے جو محافظ ہیں وہی رکھوالے بن جائیں، اور وہ اگر کسی غریب بچے کا ریوڑ بھی محفوظ نہیں ہے اور وہ بھی محافظوں کے ہاتھوں چوری ہو جائے یا وہ اس کو اٹھا لیں، یہ چوری نہیں ہے، یہ تو ڈکیٹی ہے۔ آپ اسلحہ کے زور پہ کسی سے کوئی چیز چرائیں تو ڈکیٹی تو وہی ہے، چوری تو وہ ہے جو آپ خاموشی سے کچھ اٹھا لیں۔ جب آپ اسلحہ کے زور پہ وہی چیز چراتے ہیں وہ ڈکیٹی بن جاتی ہے، تو یہ تو ڈکیٹی ہے، اور اس کے اوپر تو باقاعدہ طور پر جو سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف گجرانوالہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ تھانہ کوٹ لدھا علاقے تھابل دھوچا میں ڈاکوؤں نے پولیس وین کو لوٹ لیا۔ پولیس رائے کے مطابق 4 ڈاکوؤں نے پولیس اہلکاروں کو واردات کے دوران بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا، اور ڈاکو پولیس اہلکاروں سے سرکاری اسلحہ، نقدی اور دیگر اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے۔ SHO تھانہ کوٹ لدھا کے مطابق ڈاکوؤں نے واردات کے دوران سڑک سے گزرنے والے متعدد افراد سے بھی لوٹ مار کی۔ تھانے کے اہلکار اور گاڑی گشت پر تھی، ان سے لوٹ مار تھانہ نوشہرہ ورکاں کے علاقے میں ہوئی، اور اب پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور کارروائی آگے کریں گے۔ اب آپ نے دیکھا 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک پولیس کا تھا جہاں پولیس کا افسر، کراچی پولیس کا افسر ایک غریب بچے سے بکرا ڈکیٹی کرتے ہوئے بکرا اٹھا لیا اور پھر بعد میں وہ واپس کر دیا جب متاثرین پیچھے پڑ گئے، اور اب وہ ASI گرفتار ہو چکا ہے۔ دوسری جانب یہ افسوسناک کہ ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی اور ڈاکوؤں کے خلاف جو ایکشن ہے
پولیس کا وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے. پولیس واردات ڈاکو کسی علاقہ میں واردات کر رہے ہیں، وہ وہاں پر شہریوں کو لوٹ رہے ہیں، وہاں پر جو پولیس کی گاڑی ہوتی ہے گشت پر ان کو روک کے ان کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے، اور پولیس والوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور ان سے سرکاری اسلحہ بھی چھین لیا جاتا ہے. اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا، ڈاکو یہ سارا کچھ کرتے رہے، اور پولیس کا یہ جو ذمہ داری ہے، یہ آئی جی پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کرے کہ کیا پولیس والے کس طریقے سے ڈاکو ان کے آگے آئے، کس طریقے سے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، اور یہ وہاں پر اسی طریقے سے لٹتے رہے جس طریقے سے ایک عام شہری لٹتا ہے، اور کیا انہوں نے کو آگے سے رد عمل نہ دیا، ایسا کیا ہوا. اور جب پہلے وہاں پر جو عام شہریوں کو وہ لوٹ رہے تھے، کیا اس کی کوئی 15 پر کال نہیں ہوئی تھی، اور اب تک وہ ڈاکو کیوں نہیں گرفتار ہوئے؟ تو یہ سوالات ہیں جو پنجاب پولیس کو دینے ہیں، اور یہ آئی جی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان پولیس والوں کے خلاف بھی کارروائی کرے جو اپنی ذمہ داریوں میں، جن کا کام شہریوں کا تحفظ کرنا تھا اور ڈاکوؤں چوروں سے شہریوں کو محفوظ رکھنا تھا، وہ خود لٹ کے آ گئے ہیں. تو وہ کیا شہریوں کی حفاظت کریں گے، یا کیا وہ عام عوام کی حفاظت کریں گے؟ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے آئی جی کی کہ ایسے اہلکاروں کو، یہ مس کنڈکٹ بھی ہے اور یہ ان کی نااہلی ہے، اور ایسے جو اہلکار ہیں ان کو عہدوں پہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ جی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اب ان اہلکاروں کو گرفتار کیا جائے گا. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.